جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، دین کے لیے لڑ رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو تو حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ اشرف الموت، سب سے بہترین شرف والی عزت والی موت وہ اللہ کے راستے کی موت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر موت آ رہی ہے، اس میں حسرت اور افسوس کرنے کی اور یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، جہاد میں نہ جاتے تو مارے جاتے۔ ایک مومن کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ اس کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بسر ہو رہی ہو، اور اس کی موت آئے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے، اور اس کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان کر دیجئے نبی، بلکہ ہر مومن سے کہا جا رہا ہے، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب رب العالمین کے لیے، زندگی بھی اس کی خوشنودی کے لیے، اور موت آئے تو اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ کے راستے کی اگر موت آ رہی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ایک مومن کا مقصد ہی یہی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی درس جو آپ سن چکے ہیں، ان میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ غزوہ احد جو اسلامی تاریخ کی دوسری جنگ ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں یہ حالات پیش آئے تھے کہ شروع میں مسلمانوں کے غلبے اور فتح کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، متعین کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جنگ کے حالات کسی بھی طرح ہماری جیت ہو یا شکست، فتح ہو یا ہار، تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن وہاں سے 40 لوگ ہٹ گئے، 10 لوگ وہیں جمع رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں حضرت خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کفار کے چند شہ سواروں کو لے کر پیچھے سے وہیں سے حملہ بول دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر نرغے میں آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا جو کفار کا لشکر تھا وہ بھی واپس لوٹا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ صحابہ بھی شہید ہوئے، اور کچھ دشمنوں نے پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا، جس کی وجہ سے آپ کا جو دانت تھا وہ بھی شہید ہوا، ٹوٹا ایک طرف سے، اور آپ کے چہرے پر خود کی کڑیاں گھس گئی، جس کی وجہ سے چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ بہرحال اس پہاڑی سے ہٹنے کی وجہ سے بہت سارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، تو پیچھے پڑ چکے کہ مشرک تھے، منافق لوگ تھے، وہ باتیں کرنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ شہید نہ ہوتے، نہ مرتے۔ چونکہ بہت سارے لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر
کافروں کا مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضور مدینے سے باہر نکلے تھے اور احد پہاڑ کی طرف آئے تھے۔ تو ان کی بات کو آج نقل کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب وہ زمین میں نکلے یا جہاد کے لیے مجاہد بن کر نکلے، کہنے لگے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، شہید کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم یہ بات مت کرنا، اگر وہ یہاں ہوتے، مدینے میں رہتے تو مارے نہ جاتے، شہید نہ ہوتے۔ یہ تو کافروں کی باتیں ہیں۔ ایمان والوں کا تو یہ تصور ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو ہوا وہ اللہ کا فیصلہ تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، یہ اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کافر لوگ کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہ کرتے تو نہ مارے جاتے، یہ اللہ کے فیصلوں پر بے اعتباری ہے، اعتبار نہ کرنا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے ان کے دلوں میں کانٹا بن کر ڈال دیے۔ حسرت، افسوس، یہ ہمیشہ اسی طرح حسرت کرتے رہیں گے اور یہ جملے بولتے رہیں گے۔ یہ ایک خود نفسیاتی تکلیف ہے، اذیت ہے، پریشانی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو مسلسل انسان اس نفسیاتی اذیت تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، وہ اس تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کافروں کے یہ بول اللہ نے ان کی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، اعتقاد عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ان کے دل میں کانٹا بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، دیکھو زندگی و موت کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی جہاد میں چلا گیا اور جو بارڈر پر متعین ہے مجاہد فوجی، وہ ہمیشہ مرے گا ہی، موت کا ہی سامنا کرے گا، مارا جائے گا، اور جو آدمی گھر پر ہے وہ کبھی مرے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ابھی واقعہ بیان کیا کہ غزوہ احد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بعد میں بھی جنگیں لڑی ہے۔ جس جنگ میں گئے ہیں فتح ان کا مقدر ہوئی ہے، ان کے نصیب میں جیت ہی جیت ہوئی ہے۔ تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کفار کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، سیف اللہ المسلول، حضور علیہ الصلوۃ نے ان کے بارے میں کہا اللہ کی کھلی تلوار، سونتی ہوئی تلوار۔ اتنی جنگوں میں گئے ہیں، جیت حاصل کی ہے، مخالفین کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، لیکن موت نہیں آئی، شہادت نہیں ملی۔ موت آ رہی ہے بستر پر لیٹے ہوئے گھر میں، اور حسرت افسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اتنی جنگیں لڑی، شہادت کی تمنا اور آرزو دل میں تھی، لیکن آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ موت کوئی میدان جہاد میں نہیں لکھی ہوئی ہے، موت تو اللہ کے فیصلہ ہے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہے کبھی گھر سے نکلتا ہی نہیں، ادھر ادھر کبھی جاتا ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی واقعہ ہوا وہ آدمی نکل گیا اور وہی مارا گیا، دوسرے لوگ بچ گئے۔ تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں، بھائی یہ تو بیچارہ کہیں گیا ہی نہیں، اور دیکھو یہ وہاں چلا گیا، وہ اس کو موت لے گئی ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان دشمنوں کے نرغے سے بالکل محفوظ ہو کے چلا آتا ہے جب موت نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو واللہ یحیی و یمیت، میدان جنگ میں چلا جانا، جہاد میں چلا جانا، اللہ کے راستے میں چلا جانا، یہ کوئی موت کا سبب نہیں ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں اس نے لکھا ہوا ہے وہاں موت آتی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں موت آ گئی، شہید ہو گئے،
تو یہ موت بھی بہت قابل رشک موت ہے۔ ایمان والا تو یہی چاہتا ہے۔ اگر صحابہ شہید ہوئے ہیں تو یہ تو ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی۔ نوجوانوں نے یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ پچھلے سال بدر میں ہمیں موقع نہیں ملا کفار سے دو بدو ہونے کا، مقابلہ کرنے کا، سامنا کرنے کا۔ باہر مدینے سے نکل کر باہر ہم مقابلہ کریں گے، جام شہادت نوش کریں گے، زبردست ان سے ٹکر لیں گے۔ تو موت کی تمنا، موت کی آرزو یا شہادت کی موت، یہ تو ایک مسلمان کی آرزو ہے۔ اس سے اللہ کی راہ میں مر جانا، اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ملکوں کا دیکھو، ملک کے لیے، زمین کے لیے جو لڑتے ہیں، اپنے ایریے کے لیے جو فوجی مارے جاتے ہیں، ان کو سب سے بہترین کیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، آنر دیا جاتا ہے، توپوں کی سلامتی دی جاتی ہے، اور سب سے بہترین موت کہا جاتا ہے کہ ان کو اتنی عزت کیوں دی جاتی کہ اپنے ملک کے لڑیے۔ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، دین کے لیے لڑ رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو تو حضور علیہ السلام نے کہا ہے کہ اشرف الموت، سب سے بہترین شرف والی، عزت والی موت وہ اللہ کے راستے کی موت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر موت آ رہی ہے، اس میں حسرت اور افسوس کرنے کی اور یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، جہاد میں نہ جاتے تو مارے جاتے۔ ایک مومن کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ اس کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بسر ہو رہی ہو، اور اس کی موت آئے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ ایک مومن کے لیے اور کیا چاہیے، اور اس کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان کر دیجئے نبی، بلکہ ہر مومن سے کہا جا رہا ہے، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب رب العالمین کے لیے۔ زندگی بھی اس کی خوشنودی کے لیے، اور موت آئے تو اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ کے راستے کی اگر موت آ رہی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ایک مومن کا مقصد ہی یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اگر اللہ کی راہ میں تم قتل کر دیے گئے یا اب تمہیں موت آ گئی، تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو۔ دنیا کا مال و منال، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی آسائشیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز تم نے حاصل کی ہے وہ ہمیشہ سدا رہنے والی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم موت کا سامنا ہو گیا یا تم قتل اور شہید کر دیے گئے، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ تو جو کچھ تم لے کے آئے ہو اس کا بدلہ دے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ غزوہ احد میں صحابہ سے تھوڑی چوک ہو گئی تھی، وہی جو چھوٹی سی پہاڑی پر احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو جمع کیا تھا، متعین کیا تھا، کہا کہ تم دیکھو ہار ہو یا جیت، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن ان میں سے 40 صحابہ ہٹ گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم میں سے کوئی اور ہوتا، دنیا کا کوئی حکمراں ہوتا، کوئی فوج کا کمانڈر ہوتا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک تو یہ کہ کمانڈر نے کہہ دیا یہاں سے تمہیں نہیں ہٹنا ہے، ہٹ گئے۔ دوسرے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو میدان جہاد سے بھی بھاگ گئے تھے، حالات ایسے بنے تھے غزوہ احد میں، بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ دیا تھا۔ میدان جہاد کو چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام میں آپ نے منتخب تعلیمات کی حدیث ہے، پڑھی جاتی ہے کہ 7 بڑے گناہ ہیں: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، اور غافل اور سیدھی سادی مومن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ یہ اس میں سے ایک والتولی یوم الزحف آیا ہے، میدان جنگ میں جب دشمن کا مقابلہ آ رہا ہو بھاگ جانا، میدان چھوڑ دینا، کیونکہ اس کے ایک کے بھاگنے کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، دوسرے پھر بھاگنے لگ جاتے ہیں، اس لیے بہت سنگین گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اب ایسے موقع پر کوئی دنیاوی حکمراں ہوتا تو بھاگنے والے بھگوڑے فوجیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا، سزائے موت دی جاتی، پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرمایا کہ آپ
اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے. لنت لہم، آپ پر اللہ کا فضل ہوا، مہربانی ہوئی کہ آپ نے نرمی دکھائی. اگر آپ سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت تندخو ہوتے، سخت اخلاق والے ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے جانثار جمع ہیں یہ بکھر جاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، داعی ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نرم خو ہو، نرم اخلاق والے ہو، نرم مزاج ہو، نرم عادت کے ہوں. تبھی وہ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، اور ان کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتر سکتا ہے اور سامنے والے متاثر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ صحیح تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے ارد گرد والے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سب بکھر جاتے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اے نبی ان کو معاف کر دیجیے. اللہ نے تو اعلان کر ہی دیا، ہم پچھلے درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو بھی اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا. جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعین کرنے کے باوجود، کہنے کے باوجود جگہ نہیں چھوڑنا، جگہ چھوڑ دی تھی، ان کے بارے میں عفا اللہ عنہم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یہ اعلان کر دیا. اللہ کا حق ہے وہ اللہ نے اعلان کر دیا. اب نبی کا حق تھا، نبی کی بھی تو نافرمانی کی گئی، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا آپ بھی اب معافی کا اعلان کر دیں. میں نے تو معاف کر دیا، آپ کا حق ہے آپ معاف کر دیں. ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور نہ صرف معاف کریں بلکہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں. اور وشاورہم فی الامر، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں ہمیشہ کھٹک باقی رہے، ہم تو بھاگ گئے تھے، ہم نے تو حضور کے حکم کی نافرمانی کی، اور اندر احساس کمتری ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے. اس کو دور کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیجئے، معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے. کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے نافرمانی کی، اب ہمیں پوچھا نہیں جا رہا ہے، ہم سے مشورہ نہیں لیا جا رہا، کہ نہیں، معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیجئے. مشورہ بہت اہم ہے. اور سورۃ الشورى پوری قرآن میں ایک آئی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اہل ایمان کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا. اور مشورہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو واجب نہ ہو یا جن چیزوں سے منع نہ کیا گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا، یہ نہیں کرنا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا ہے. نماز کے بارے میں مشورہ نہیں کریں گے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے نا. زکوٰۃ کے بارے میں کہ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، یہ مشورہ نہیں. شراب کے بارے میں کہ پینی ہے کہ نہیں پینی ہے، نہیں، وہاں تو صاف منع ہے یا صاف حکم ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں مشورہ نہیں کرنا ہے. جن معاملات میں، جن امور میں دونوں آپشن ہیں، یہ کریں یا یہ کریں، ان چیزوں کے بارے میں مشورہ لینا ہوتا ہے. اور امیر جو ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ جدھر زیادہ رائے ہیں اسی کو لیا جائے. وہ قلت اور کثرت کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کو جو بہتر لگے گا اس پر فیصلہ کرے گا. جو مشورہ دینے والے ہیں ان کا اعتماد ہو امیر پر، اور امیر کی نگاہ ہو اللہ پر. وہ اس آیت سے بتایا جا رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے. رائے دینے والوں کا اعتماد امیر پر ہو اور امیر کی نگاہ اللہ پر ہو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل بھی کیا ہے، مشورے لیے ہیں صحابہ سے. غزوہ بدر جو احد سے پہلے ہو چکا ہے، اس میں بھی ایک صحابی کے مشورے کو حضور نے لیا تھا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ وہی اتر رہی ہے، آسمان سے کنٹیکٹ ہے، اللہ سے خاص تعلق ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. ایک صحابی غالباً حباب ابن منذر تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ، آپ یہ بدر کا میدان سج رہا ہے، آپ یہاں ٹھہرے ہیں، میری رائے ہے کہ اس کے بجائے وہاں فلاں جگہ ٹھہریں تو وہاں پانی وغیرہ کی بھی سہولت ہوگی، اور دوسرے اعتبار سے بھی ہر طرح سے وہاں بہتر ہے. تو حضور نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا، اپنی رائے چھوڑ دی اور وہاں
جا کے ٹھہرے اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اسی طرح غزوہ خندق میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، 21ویں پارے میں جس کا تذکرہ آیا، سورۃ الاحزاب پوری، اس موقع پر بھی پورا عرب ٹوٹ پڑا تھا مدینے پر کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، اور حالات اتنے خطرناک تھے اہل ایمان کے لیے کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ آدمی کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہوش حواس خطا ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، دل کلیجے جو ہے نا منہ کو آ رہے تھے، ایسے خطرناک حالات تھے مسلمانوں کے لیے۔ اس موقع پر ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، وہ دشمنوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس قبیلے کو یہ متحدہ لشکر سے کاٹ دیا جائے تاکہ کفار کے مخالفین کے حوصلے پست ہو جائیں۔ کس طرح کاٹا جائے؟ تو اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مدینے کی جو کھجوریں ہیں ان کی کچھ مقدار سالانہ طور پر ان کو دے دیں گے، اور ان سے کہہ دیں گے کہ ہر سال آپ کو اتنی مقدار کھجوریں مدینے کے باغات کی دے دیں گے، تم ان سے الگ ہو جاؤ، دشمنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی یہ چاہ رہے تھے، مشورہ لیا صحابہ سے، جب مشورہ لیا تو حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ جو انصار کے بڑے سرداروں میں سے، انہوں نے کہا رسول اللہ، ہم تو زمانے جاہلیت میں ان کو کچھ نہیں دیتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم مدینے کی کھجوریں ان کو دے دیں؟ نہیں دیں گے ان کو، جو کچھ ہونا ہوگا اللہ کی مرضی ہوگی، جو ہوگا فیصلہ دیکھا جائے گا، کھجوریں ان کو نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی رائے کو مانا، تسلیم کیا، پھر دوسری تدبیر اختیار کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے لیے ہیں بہت سارے موقعوں پر۔ یہاں اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیں، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کرنے کے بعد جب کسی بات کا طے ہو جائے، پختہ ارادہ ہو جائے تو وہ کر گزریے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تم پر کوئی غلبہ حاصل کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ ایمان والوں نے جب جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے، اور دنیا کے اسباب مادی چیزوں کو پیچھے چھوڑا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے شامل حال رہی۔ اور ذرا سا تعداد پر ایمان والوں کی حالت چلی گئی، نظر چلی گئی تعداد پر، ہتھیاروں کی کثرت پر، تو وہاں پر انہیں کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی موجودگی میں غزوہ حنین میں، جبکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، یہ بہت کچھ پاس میں تھا، مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب تو ہم 313 تھے، ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اور ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا 313 نے غزوہ بدر میں۔ اب تو ہم اتنی بڑی تعداد میں، ہتھیار بھی ہیں، اسباب بھی ہیں ہمارے پاس، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے حالات ایسے پلٹے کہ سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہاری کثرت تمہیں پسند آنے لگی، تم یہ کہنے لگے ہم بڑی تعداد میں ہیں، حنین میں، حنین کی جنگ میں ہم بڑی تعداد میں، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت، تمہاری تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ پڑ گئی تھی، اتنا خطرناک ماحول بن گیا تھا۔ تو ایمان والے ہوتے نا، وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ مشرک کرے گا، کافر کرے گا، جس کے اللہ کی ذات پر نگاہ نہیں ہے نا، وہ ان ہتھیاروں کو سمجھتا ہے کہ بس ہم نے ہتھیار جمع کر لیے، اچھے ہتھیار بنا لیے، میزائل تیار کر دیے، بہترین جنگی جہاز خرید لیے، بنا لیے، بس اب ہماری فتح، ہماری جیت پکی ہے، لہٰذا وہ اسی کو پوجنے لگ جاتا ہے نا، سشتر پوجا، یعنی ہتھیاروں کی پوجا کی جانے لگتی ہے کہ بس اب یہی ہمارا سب کچھ کرنے والے۔ ایمان والا کہتا ہے نہ تعداد کچھ کر سکتی ہے، نہ ہتھیار کچھ کر سکتے ہیں، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والے جو اہل ایمان ہیں انہیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة،
میدان احد میں جو بعد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی کہ مسلمانوں نے مورچہ چھوڑ کے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو کہا جا رہا کہ بھائی مال اکٹھا کرنے کے پیچھے تم کیوں لگ گئے تھے؟ کیا تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ نبی اس مال کو جمع کریں گے تو خیانت کریں گے، ہمیں نہیں دیں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو کوئی نبی کسی نبی کے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کے آئے گا۔ مال غنیمت میں خیانت یا عام چیزوں میں خیانت، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت سنگین گناہ ہے خیانت کرنا۔ اور مال غنیمت میں خیانت ہو یا زکوٰۃ میں خیانت ہو، حدیث میں آیا جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا وہ خیانت ہی کر رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اور جو آدمی مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کر رہا ہے تو جس چیز کی خیانت کی وہ کل قیامت کے دن خود آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جانوروں میں خیانت کی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو کل قیامت کے دن گائے آئے گی اور آواز کرتی ہوئے آئے گی، اونٹ آئیں گے بلبلاتے ہوئے آئیں گے، گھوڑے آئیں گے ہنہناتے ہوئے آئیں گے، بکریاں آئیں گی ممیاتی ہوئے آئیں گی۔ اگر کپڑے میں خیانت کی ہے کپڑا بھی لہراتا ہوا آئے گا، اور کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں اس آدمی کے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس میں خیانت کی تھی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من خرج روحه من جسدہ وهو بریء من الثلاث، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہے۔ من الکبر، ایک تکبر سے، تکبر، انا ایگو، میں، انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، یہ ایسی بیماری علماء فرماتے ہیں کتنی بھی انسان کی تربیت کر لی جائے سب سے بعد میں یہ بیماری نکلتی ہے، میں والی۔ تو تکبر سے بری ہے، دوسرا الغلول خیانت سے بری ہے، اور تیسرا من الدین قرض سے بری ہے، کسی کا قرض اس پر نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا، دخل الجنہ۔ تو کسی نبی کے یہ مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے، جو کوئی خیانت کرے گا کل قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کے آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کا پورا بدلہ نہ ملے، اس میں کمی کر دی جائے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ کسی نے جرم تو کیا لیکن اس جرم سے سزا زیادہ دی جا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دونوں طرح کی یہ نہیں چیزیں نہیں ہوگی، نہ کسی کی نیکی میں کمی کی جائے گی، نہ کسی کی جرم سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی فرما برداری والے کام کیے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے کے آیا؟ ظاہر سی بات ہے مومن اور کافر اور مشرک اور موحد اور اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والا اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرانے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی اللہ کی ناراضگی کو لے کے آئے گا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں ان کے کئی درجات ہیں، ایمان والوں کے بھی درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں، اور نافرمانوں کی بھی کیٹیگریاں ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں، اور جہنم میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے گھٹیا کیٹیگری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کی ہوگی جو انتہائی نیچے جہنم کے حصے میں ہوں گے۔ اسی طرح جہنمیوں کے جس طرح درجات ہیں جنتیوں کے بھی درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اچھا ہے یا برا، نیک ہے یا بد ہے، اس کے اعتبار سے ان کے درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں ہے، پھر وہی غزوہ احد کا تذکرہ دوبارہ 2 رکوع تک چلے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔